انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جو بندہ حق بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ کسی غمزدہ کی آنکھوں سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس نہیں کرتا۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کریں۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ بہت پیارے اور نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ جس خواہش کو تم اللہ کی راہ کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ ایک محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے،
یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ہمارا معاشرہ وحشت ناک حد تک فحش اور خوفناک حد تک وحشی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کمتر خیال کرنا بھی احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2% کے لوگ بھی کرتے ہیں۔